میں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، جس میں امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، بعض علماء کرام نے 8 ربیع الاول کو فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے، یوم پیدائش ہے۔ بعض نے 9 کہا، بعض نے 12 بھی کہا ہے۔ مہینے میں البتہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ دن اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور قیامت تک ایسا دن آ نہیں سکتا ہے جس دن میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے۔ وہ ایسا بابرکت دن ہے کہ اس جیسا برکت والا دن اس سے پہلے کبھی آیا نہیں تھا۔ پیچھے چلے جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس سے پیچھے چلے جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، اس طرح پیچھے آپ حضرت آدم علیہ السلام تک بھی پہنچ جائیں،
تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس جیسا دن اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی اس کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی دن آ رہے ہیں، ایسا کوئی برکت والا دن آنے والا نہیں ہے۔ یہ اس دن کی شان ہے، یہ اس وقت کی شان ہے، اس کی ایک فضیلت ہے، اس کا ایک درجہ ہے کہ اس جیسا دن نہ پہلے آیا تھا نہ آئندہ کبھی آئے گا، اس جیسا وقت نہ پہلے کبھی آیا تھا نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ اور جس شہر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے وہ تمام دنیا کے شہروں میں سب سے افضل ترین شہر ہے۔ اس جیسا شہر نہ اس سے پہلے کبھی مقدس ہے نہ اس کے بعد کبھی مقدس ہے۔ اس جیسا شہر پہلے اس کے مقابلے میں کوئی ایسا شہر نہیں تھا، اور نہ آئندہ قیامت تک اس جیسا شہر کوئی بن سکتا ہے۔ مکۃ المکرمہ یہ ایسا شہر ہے کہ اس جیسا شہر نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور آپ کا مرتبہ، آپ کا درجہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، تمام نبیوں سے افضل ہے۔ اور آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں، دین اسلام، یہ تمام ادیان میں، تمام دین میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور قیامت تک یہی دین باقی رہنے والا، چلنے والا ہے۔ ابھی چند روز پہلے فرانس کا سرفرا الٹا دماغ والا، مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد سے اگر باہر کوئی اس کا ذکر کرے تو میں کچھ اور اس کے بارے میں کہوں گا۔ فرانس کا سرفرا صدر، وہاں کا بیوقوف اور احمق پریزیڈنٹ، اس نے سرکاری طور پر اعلان کیا، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، 1 ہفتہ 10 دن، کیا اعلان کیا؟ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ، ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے، ہر آدمی اپنی بات کہہ سکتا ہے، کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ اس نے کہا، سرکاری طور پر اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ فرانس میں رہتے ہیں، تم اگر کسی کے بارے میں اپنا کوئی اوپینین ظاہر کرنا چاہتے ہو، اپنی کوئی بات کہنا چاہتے ہو، کہہ سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا۔ اس کو جلن ہے، اس کو حسد ہے، پیٹ میں بھڑکا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حسد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرانس کے اندر دن بدن، روزانہ، ڈے بائی ڈے، 24/7 لوگ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اسلام کی طرف، عیسائیت کو چھوڑ کر کے، یہودیت کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں۔ اسلام کا، مسلمانوں کا ریشیو، پرسنٹیج وہاں روزانہ بڑھ رہا ہے۔ اس لیے اس نے کیا اعلان کیا؟
مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے ارادے سے اس نے کیا کیا؟ سرکاری طور پر اعلان کرا دیا کہ ہر آدمی کو فریڈم آف سپیچ ہے، ہر آدمی آزادی رائے رکھتا ہے، کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے۔ اور اس کو کچھ کوئی کہہ دو، اگر اس نے جو فارمولا بیان کیا ہے، اس نے جو بات کہی ہے کہ ہر آدمی کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اب ایک آدمی اسی ملک کا رہنے والا کھڑے ہو کر اسی فرانس کے صدر، اس کا نام ہے مکرونی، جو روزانہ گھر میں بنا کر کھاتے ہیں نا مکھڑی، اس کا نام ہے مائکرون، اور شروع میں کچھ ہے یاجوج ماجوج۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ ہر آدمی آزادی رائے رکھتا ہے، ہر آدمی کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے۔ تو اس نے جو فارمولا بیان کیا ہے، اس نے جو بل پاس کیا ہے، اگر کوئی آدمی اسی کے بارے میں کہہ دے تو بیوقوف ہے، تو احمق ہے، تو نالائق ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو کیا ہوگا؟ رات بھر اس کو نیند نہیں آئے گی، فوراً صبح اٹھ کر کے اس آدمی کو اریسٹ کرنے کا اعلان کر دے گا۔ تو اپنی ذات کے بارے میں تو وہ یہ ضابطہ رکھتا ہے کہ کوئی آدمی میری طرف انگلی نہ اٹھائے، اور وہ ذات، وہ شخصیت میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ عجیب قانون اس نے وہاں پر پاس کیا۔ ساری دنیا سے لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، مسلم حکمران بھی اور جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں سب اس کی تردید کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اس طرح لوگ ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک جاہل تھا، ابو لہب کا بیٹا عتبہ یا پھر عتیبہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بددعا فرمائی، اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ تیرے کتے کو اس کے اوپر حملہ آور کر دے، تیرے جتنے کتے ہیں ان میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ یہ بددعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور گالی بکی تو اس کا حشر کیا ہوا؟ وہ سیریا جا رہا تھا، ملک شام۔ لوگوں نے کہا چلو بیوپار کرنے، بزنس کرنے چلتے ہیں ملک شام۔ اس نے کہا جانے کو تو دل چاہتا ہے لیکن محمد کی بددعا یاد آتی ہے۔ کافر کو بھی یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر رہے گا۔ وہ کافر ہے لیکن یقین ہے۔ تو اس نے کہا میں تو جانے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کتا یا بھیڑیا یا شیر آ کر میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم سب تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، بہت بڑی جماعت ہے ہماری۔ خیر وہ سفر میں نکلا ملک شام، جاتے جاتے راستے میں کسی جگہ رات گزارنے کا وقت آیا، سب لوگ اترے۔ اب عتیبہ کی یا عتبہ اس کا نام تھا، حفاظت کرنا ہے، کیسے حفاظت ہوگی؟ تو لوگوں نے کیا کیا؟ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا، بیچ میں وہ ہے، چاروں طرف سے جتنا ان کا سامان ہے، اونٹ ہے، جتنے جانور سفر میں لے گئے تھے وہ سب چاروں طرف سے رکھا اور اس کو ہائٹ کیا اور سب سے اونچی جگہ پر اس کو بٹھایا، اور چاروں طرف آدمی پہرا دے رہے ہیں، کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں۔ تو رات کے وقت میں جنگل سے ایک شیر نکل کر کے آیا اور آ کر کے ایسا چھلانگ مارا جیسے
والی بال کھیلنے والے چھلانگ مار کر بال کو کیچ کرتے ہیں اور ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح شیر ایک چھلانگ مارا اور عتبہ کو پکڑ کر لے گیا اور ناشتہ کر لیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی حضور کے زمانے سے ہی چلی ہوئی آ رہی ہے، لیکن جتنے بھی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح کسریٰ کا ایک بادشاہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر کے دیا بحرین کے ایک بادشاہ کو، بحرین کا کوئی بڑا تھا، اس کو ایک خط لکھ کر کے دیا کہ لے جاؤ اور کسریٰ کے بادشاہ کو دے دینا، کسریٰ کو لے جا کر کے پہنچا دینا۔ اب کسریٰ کے پاس وہ خط پہنچا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، اس نے وہ خط دیکھا اور غصے سے آ کر کے پھاڑ دیا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی، اللہم مزق ملکہ، اے اللہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا اس طرح تو اس کے ملک کو پھاڑ دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ اس کا ملک کسریٰ، اس کا نام و نشان نہ رہا، اس کے بہت سارے حصے بن گئے اور ایک ملک وہ باقی نہ رہا، بہت سارے ٹکڑوں میں وہ ملک بٹ گیا۔ تو خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ فرانس کے خبیث نے ابھی چند دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور دیواروں پر ادھر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فوٹو بنا کر کے لگانے کا اعلان کیا اور ہر جگہ لگانے کا اعلان کیا، جہاں مرضی ہے لگا سکتے ہو۔ نعوذ باللہ، ایک تو تصویر بنانا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خود ان کی عظمت شان کے خلاف ہے، اور اس کو کسی بھی جگہ کہیں بھی لگا دو۔ اب اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ساری دنیا سے بائیکاٹ چل رہا ہے۔ فرانس کے جتنے پروڈکٹس ہیں ان کو خریدنا، ان کو امپورٹ کرنا اپنے ملک میں لوگوں نے بند کر دیا۔ بہت سارے ممالک نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کا مال ہم اب نہیں خریدیں گے۔ اب اس کی اکانومی پر زور پڑ رہا ہے، اکانومی اس کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال آگے جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آخر اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم والے ہیں، مذاہب والے ہیں، ان سب کو اسلام سے چڑ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، اسلام کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے۔ اسلام کو جتنے زور سے، جتنے طاقت سے دبانے کی کوشش کریں گے، اللہ پاک نے اسلام کے اندر لچک رکھی ہوئی ہے، سپرنگ ایکشن اس کے اندر موجود ہے۔ جتنا زور سے تم اسلام کو دبانا چاہو گے اتنے ہی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا چلا جائے گا۔ لوگ دیکھیں گے آخر کیا بات ہے، کیوں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہا ہے۔ وہ پڑھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لٹریچر کو پڑھے گا، حضور کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے، بایوگرافی ہے، ہسٹری ہے، وہ سب پڑھے گا آدمی۔ جب پڑھے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں آ جائے گی اور اس کا دل کہے گا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ دنیا کے تمام مذاہب والے مل کر کے ایسا پیغمبر نہیں پیش کر سکتے جس نے ساری دنیا کو اسلام کی دعوت دی ہو۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت
عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ سب ایک ایک علاقے کے لیے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ان کا ایک ایریا تھا، حضرت شیس علیہ السلام ان کا ایک ایریا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا ایک ایریا تھا، ان کی ایک قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی بھی ایک قوم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو لے لیجئے، سلیمان علیہ السلام کو لے لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجئے، تمام پیغمبروں کو آپ لے لیجئے، سب نے یہی دعوت دی کہ تم اللہ کو ایک خدا مان لو اور مجھے پیغمبر مان لو۔ لیکن دعوت کس کو دی ہے؟ تمام کے تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی ہے، ساری دنیا والوں کو دعوت نہیں دی ہے۔ ہر ایک پیغمبر نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، ہر ایک پیغمبر نے اپنے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا اعلان کیا، لیکن یہ جو اعلان کیا صرف اپنی قوم کے سامنے کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں سارے عالم کا نبی ہوں، ساری دنیا کا نبی ہوں، یہ نہیں کہا۔ تمام پیغمبروں کو آپ اٹھا لیجئے، قرآن کریم آپ پڑھ کر کے دیکھیے، احادیث کو آپ پڑھ کر کے دیکھیے، آپ کو خلاصہ یہی نکلے گا، کسی پیغمبر نے ساری دنیا کے رہنے والے انسانوں کو دعوت نہیں دی۔ وہ صرف ایک نبی علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ آپ جب دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے تو آپ نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے قرآن میں بتایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور اعلان کرایا حضور کے ذریعے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ حج کرنے کے لیے تشریف لائے، حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، بالکل آخری وقت تھا آپ کا، اب اس کے بعد آپ کو دنیا سے پردہ فرما کر چلے جانا ہے۔ اس موقع پر آپ نے اعلان فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک یہی دین، یہی شریعت، یہی قانون، یہی کتاب قرآن کریم اور میرے جو فرامین ہیں، احادیث ہیں، اب قیامت تک یہی رہیں گے۔ ایسا اعلان کسی بھی نبی نے نہیں کیا۔ ہر نبی نے جب دنیا میں لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، ہر نبی نے یہی کہا دیکھو میرے بعد آخر میں محمد نام کے ایک پیغمبر تشریف لانے والے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو کہا کہ میرے بعد آخر میں ایک پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، میں تمام دنیا والوں کا نبی ہوں، یہ کسی بھی پیغمبر نے دعویٰ نہیں کیا۔ ہر پیغمبر نے صرف اپنی اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے جس کا جواب آج ساری دنیا کے لوگ نہیں دے سکتے، ساری دنیا کے غیر مذاہب والے نہیں دے سکتے، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ نصارہ، کوئی بھی ایسا پیغمبر پیش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ پاک نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے، اور ان نبیوں کو ان کے نبی ہونے پر دلیل دے کر کے بھیجا، ایویڈنس۔ ہر ایک پیغمبر کو ان کے نبی ہونے پر ایک دلیل اور معجزہ دے کر کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا ہوا تھا، عصا، لاٹھی، اس کو زمین پر ڈالتے وہ سانپ بن جاتا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا دستے مبارک بغل کے نیچے رکھ کر کے باہر نکالتے، وہ اتنا روشن ہو جاتا کہ سورج کی روشنی اس ہاتھ سے نکلی ہوئی روشنی کے سامنے مدھم پڑ جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر یہ دیا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کا پتلا بنایا، کبوتر بنایا، ہوا میں اڑایا تو وہ زندہ بن کر کے وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ ہر ایک پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر کے بھیجا، اور تمام پیغمبروں کے معجزے ان کے زمانے تک باقی رہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کوئی لے کر کے زمین پر ڈالے گا، وہ سانپ نہیں بنے گا۔ اب کوئی آدمی کسی بھی پیغمبر کے معجزے کو دکھا نہیں سکتا ہے، صرف میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا ہے، قرآن کریم، اللہ کی کتاب، کلام اللہ۔ یہ ایسی کتاب، ایسا قرآن اللہ نے دیا ہوا ہے، 1450 سال اس کو ہو چکے ہیں، آج تک بھی یہ ہو بہو بعینہ یاز اٹ از موجود ہے، نہ اس میں زیر میں تبدیلی آئی ہے نہ زبر میں تبدیلی آئی ہے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے، قیامت تک بھی یہ کتاب اسی طرح باقی رہنے والی ہے۔ اور کھلا چیلنج قرآن کے اندر موجود ہے، لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات مل کر اس قرآن جیسا کوئی قرآن لانا چاہیں، اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں، سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، تب بھی اس قرآن جیسا کیا، قرآن کی ایک سورت کے برابر بھی کوئی بنا نہیں سکتا۔ قرآن کے اندر جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، قرآن جو خبریں بیان کرتا ہے، پچھلے زمانے کے واقعات جو کسی کو معلوم نہیں تھے، اور اگلے زمانے کے واقعات جو پیش آنے والے ہیں، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اس طرح کا کلام ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کے پیش نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن آج بھی موجود ہے، قیامت تک بھی موجود رہنے والا اللہ کا یہ پاک کلام ہے۔ ایسی کتاب دکھاؤ، یہودیوں سے آپ پوچھیں، عیسائیوں سے آپ پوچھیں، وہ لوگ دکھائیں گے بائبل، وہ لوگ دکھائیں گے تورات کی جگہ ٹوراٹ، انہوں نے اس کا نام بدلا ہوا ہے، بائبل دکھائیں گے، لیکن وہ اپنی اوریجنل حالت میں نہیں ہے، بائبل اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، اپنی مرضی سے لوگوں نے کچھ اس میں بڑھا دیا اور کچھ کو نکال دیا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے، آج مسلمان کو جنگل میں کھڑا کرو، آدھی رات میں کھڑا کرو اور پوچھو چل بھائی تجھے جو قرآن آتا ہے پڑھ کر کے سنا، تو آج ہر مسلمان عربی زبان میں قرآن پڑھ کر کے سنائے گا یا انگلش میں سنائے گا۔ آپ سے کہا جائے تجھے جتنا قرآن یاد ہے ذرا سنا دو، آپ قرآن پڑھ کر کے سنائیں گے یا قرآن کا ٹرانسلیشن سنائیں گے؟ آپ قرآن پڑھ کر کے سنائیں گے، الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، الرحمن الرحیم کہیں گے، عربک زبان میں آپ قرآن کو پڑھیں گے۔ آپ ان یہودیوں سے، عیسائیوں سے، جتنے بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، ان سے آپ سوال کریں کہ دیکھو تم اپنی کتاب کو آسمانی زبان میں پڑھ کر کے سناؤ، نہیں سنا سکتے۔ انجیل تمہارے پاس ہے، بائبل تمہارے پاس ہے، یہ کتاب
عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. عبرانی زبان، اس زبان میں تم پڑھ کر کے سناؤ. سنا سکیں گے کیا؟ بالکل نہیں سنا پائیں گے. یہ قرآن کا کمال ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ایک ایسا معجزہ ہے، انبیٹیبل. قرآن جیسی کتاب کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ایک معجزہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے اندر ہیں. اسلام کے اندر ایسی خوبیاں ہیں جس کو دیکھ کر کے دنیا کے دوسرے مذہب والے اسلام کے اندر داخل ہو رہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ نے دنیا کو جو تعلیم دی ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی شکل میں، فقہ کی شکل میں، سیرت کی شکل میں، ہسٹری اور بایوگرافی کے شکل میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تعلیم دی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہاتھ کیسے اٹھانا، کہاں باندھنا ہے، نیت باندھنے کے بعد کیا پڑھنا، رکوع میں کیا، سجدے میں کیا. آپ عیسائیوں سے پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز صرف 2 رکعت ہمیں پڑھ کر کے دکھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز صرف 2 رکعت ہمیں پڑھ کر کے دکھاؤ اور وتھ پروف دکھاؤ اپنی کتاب سے، اوریجنل عبرانی زبان میں موجود ہو. نہیں دکھا سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ نہیں دکھا سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان سب کے بارے میں جو کچھ ہسٹری ان لوگوں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس ہے، وہ سب قرآن کے ذریعے ہی ہے. اللہ نے قرآن میں پیغمبروں کے واقعات کو بیان فرمایا، نبیوں کے قصے بیان کیا. پورے قرآن میں 1000 واقعات کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے. ان تمام کو کلیکٹ کر کے وہ اپنا بیان کرتے ہیں، ورنہ ان کے پاس ان کی اپنی اصلی اوریجنل آسمان سے نازل ہوئی کتاب کی شکل میں کوئی میٹر، مواد موجود نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک طرف رکھیے، خود حضور کی ذات کے بارے میں صحابہ کرام نے احادیث بیان کی ہے. میرے آقا کی آنکھ کیسی تھی؟ صحابہ نے لکھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے لکھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، امی عائشہ نے کہا، حضرت خدیجہ نے کہا. صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو پڑھا. ہم تو کتاب کو پڑھتے ہیں، صحابہ حضور کے دیوانے تھے. ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے. گرمی میں آپ لیٹ گئے، گرمی زیادہ تھی، پنکھا نہیں، اے سی نہیں، کولر نہیں، تو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ نکلا. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضور کے جسم سے جو پسینہ نکل رہا تھا اس کو ہاتھ سے یا کسی چیز سے جمع کیا اور ایک شیشی میں بھر لیا اور اس کو سونگھا. تو وہ فرماتی ہے مجھے اس کے اندر مشک سے بھی زیادہ بہتر خوشبو آ رہی ہے. حضور کے پسینے کے اندر خوشبو. صحابہ دیوانے تھے حضور کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، آپ کے ہاتھ سے، چہرے سے، داڑھی مبارک سے جو پانی ٹپکتا تھا اس پانی کو لے کر اپنے جسم سے لگا لیا کرتے تھے، پی لیا کرتے تھے.
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کسی مکان میں آرام فرمایا. زمانہ ایسا تھا روشنی کا انتظام نہیں تھا, رات میں گھر سے باہر نکل کر جانا خطرے سے خالی نہیں, سام بچھو وغیرہ کا بھی خوف ہے, تو گھروں کے اندر برتن میں پیشاب کیا کرتے تھے, صبح میں وہ برتن پھینک دیا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی عجیب بات لگ رہی کیا؟ نہیں لگ رہی. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک 25-30 سال پہلے چلے جاؤ. کیا ہوتا تھا پہلے ہمارے محلوں میں؟ صبح ہی صبح سر کے اوپر بھنگن یا بھنگی آتا تھا ٹوکرا رکھ کر کے. کیا لینے؟ پاخانہ اٹھانے کے لیے. آتے تھے نہیں آتے تھے کیا؟ گھروں میں لوگوں کا لیٹرین بالکل دروازے کے برابر میں بنا ہوا ہوتا تھا. پاخانہ کرتے, پاخانہ نیچے گرتا. یہ بھنگن کام کرنے والے صبح ہی صبح آتے, پردہ ہوتا تھا, پردہ ہٹا کر کے پاخانہ اٹھا کر کے جاتے تھے. نہیں ہوتا تھا کیا؟ 25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا دور ہے. برتن میں پیشاب کیا کرتے تھے اور صبح میں اٹھ کر کے پھینک دیتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں کسی جگہ آرام فرمایا اور برتن میں پیشاب فرمایا. صبح اٹھا تو اس میں ہے نہیں, صبح اٹھا تو اس کے اندر پیشاب نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا باندی سے, جو کام کرنے والی تھی, اس سے کہ اس میں پیشاب تھا, کیا تم نے اٹھا کر کے پھینک دیا ہے؟ تو باندی نے کہا یا رسول اللہ, میں نے برکت سمجھ کر کے پی لیا ہے, میں نے برکت سمجھ کر کے پی لیا ہے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ان ریٹن کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پاک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابہ کرام حضور کے دیوانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کیسی تھی صحابہ بیان کرتے ہیں, پلک کیسی تھی, حضور کیسے جھپکتے تھے, بال کیسے لمبے تھے, داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہو گئے تھے, آپ کا کرتا کیسا تھا, کرتے میں آپ کہاں گنڈی لگاتے تھے, آپ راتوں میں سر میں تیل کیسا لگاتے تھے, آنکھوں میں سرما کیسے لگاتے تھے, آپ جب سفر میں جاتے تو اپنے بیگ میں کیا کیا چیزیں رکھ کر کے جاتے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ کرام نے بیان کی ہیں. اب دنیا میں رہنے والے تمام دیگر مذاہب والوں سے آپ معلوم کریں اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ کس پیغمبر کے بارے میں موجود ہے بتاؤ. اتنی ساری ڈیٹیل اور تفصیل کسی اور نبی کے بارے میں, کسی اور پیغمبر کے بارے میں ہے کیا؟ دکھاؤ, آج دکھاؤ, 2020 میں دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے. سب کا سب کیا ہے؟ محرف ہے, ختم ہو چکا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو ایمان کی طرف, اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. تو فرانس کے اندر اور اسی طرح دیگر ممالک میں مسلمان ہونے کا ریشیو بڑھ رہا ہے. بہت سارے عیسائی, یہودی ڈائیورٹ ہو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ سب دیکھ کر کے ان کے پیٹ میں جلن ہے. اس لیے فرانس کے صدر میکرون نے اعلان کیا ہے سرکاری طور پر کہ ہر آدمی کو آزادی رائے کا اختیار ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف سپیچ ہے. کوئی آدمی کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے. یہ کہہ کر کے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تصویر وغیرہ بنوایا, کارٹون وغیرہ بنوایا اور پتہ نہیں کیا کیا میٹر وغیرہ لکھوایا اور کہا کہیں بھی اس کو لگا سکتے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہو. تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے. آدمی اپنی ماں کو گالی دے برداشت کر لے گا, لیکن حضور کے بارے میں کچھ کہے گا تو برداشت نہیں کرے گا. بولنے والے کی زبان کو کاٹ لے گا.
اپنا فکر نہیں کرے گا کہ میں جیل کو چلا جاؤں گا یا مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، نہیں، وہ تو دیکھے گا کہ میرے آقا کے خلاف اس نے کیسے کہا، حضور کی شان میں اس نے کیسے گستاخی کی۔ برداشت کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، شرابی بھی نہیں کر سکتا، اس کو چاہے کتنا گالی دو سنتا رہے گا، اس کے امی کو گالی دو سنتا رہے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے سامنے لے لو، اس کے دل میں بھی خوف آ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر بھی جو غیرت ہے وہ جاگ اٹھتی ہے۔ چاہے آدمی نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے آدمی مسجد کو کبھی نہ آیا ہو، اگر اس کو پتا چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، وہ ذرا برابر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ دنیا والوں کا مسلمانوں کو کسی بھی طرح کیا کرنا ہے؟ اچکانا ہے، انگلی کرنا ہے، اور ان کے پیٹ میں جلن ہے کہ اسلام تیزی کے ساتھ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اسلام تیزی کے ساتھ کیوں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کے وہ کوٹیشنز دیتے رہتے ہیں، آرڈرز پاس کرتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہوش و حواس کو باقی رکھنا، مشتعل نہیں ہو جانا، ایک دم جوش میں نہیں آ جانا، نہیں، عقل سے کام لینا ہے۔ اس کا مقابلہ کیسا کیا جائے ویسا کرنا ہے۔ الحمدللہ ساری دنیا کے لوگ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ فرانس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان سب کا بائیکاٹ کر دیا کہ ہم تمہاری چیز کو امپورٹ نہیں کریں گے اپنے ملک میں۔ بہت سارے ممالک نے اعلان کر دیا ہے اور بہت سارے مسلمان اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس کا کوئی بھی پروڈکٹ کوئی خرید نہیں رہا۔ جب اس کے اکانومی پر زور آئے گا، اس کی اکانومی گر جائے گی، اس کی جی ڈی پی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ سب گر جائے گی، تب اس کی عقل جو ہے ٹھکانے پر آتی ہے۔ اور ہمیں کرنے کا کام کیا ہے؟ جتنا یہ لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف بکتے رہتے ہیں، ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ اسلامی تعلیمات کو پیار و محبت کے ساتھ آگے بڑھائیں، اسلامی تعلیمات کو خود سیکھیں، خود سے جانیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کی دعوت دیتا ہے، کس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام دنیا کے اندر امن پھیلانے والا ہے، اسلام پر امن مذہب ہے، پر امن دین ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے ساتھ 23 سالہ زندگی میں ایسا پیغام دیا، صرف 23 سال 23 ایئرز کے اندر صحابہ کرام کی ایک ایسی مضبوط جماعت بنائی، 1,25,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی صرف 23 سال کے زمانے میں، اور ان صحابہ نے ساری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ ایسا پیغمبر کوئی دکھا نہیں سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعویٰ بھی کیا، وہ کیا ہے؟ میں خاتم النبیین ہوں، میں تمام نبیوں کی نبوت کو مکمل کرنے والا ہوں۔ مجھ سے کیا ہے؟ نبیوں کا جو سلسلہ چلا ہوا آیا، مجھ سے وہ سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نیا پیغمبر آ نہیں سکتا۔ پرانے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن نیا کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور حضور کی سنتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا کہ میرے آقا کس طرح اٹھتے تھے، جب سونے جاتے تو کس طرح سونے جاتے تھے، کھانا کس طرح تناول فرمایا کرتے تھے، راستے میں چلتے تو آپ زبان سے کیا پڑھتے اور کس طرح چلا کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تو آقا کا عمل کیا تھا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا انداز کیا تھا، یہ سب جو ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ انگریزی میں بھی آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی۔ اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، مسلمان تو مسلمان،
مسلمان تو لکھے گا ہی حضور کی شان میں، مسلمان حضور کی شان میں بولے گا، حضور کے شان میں نعت پڑھے گا، لیکن غیر مسلموں نے بھی حضور کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ غیر مسلم جو انصاف پسند ہوتے ہیں، جو انصاف سے کام لینے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے اشعار لکھے ہیں، پوئٹری ان کے موجود ہیں۔ تو بہرحال ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو اچھے انداز میں عام کرنا ہے، پھیلانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، اور لوگوں سے بولنا بھی کہ یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ پھیلاتے رہیں گے اور زیادہ دین آگے بڑھے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔